بہت مہربانی۔ میں نے جو ایک بات سب مقررین میں نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آج کل کرائسس میں ہے، پاکستان کے لو پروفائل دن ہیں، پاکستان میں کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں اور سارے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل درست ہیں، اور لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ جو ساری پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سیاستدان ذمہ دار ہیں؟ کیا فوج ذمہ دار ہے؟ یا کیا ہم سب ذمہ دار ہیں؟ میری رائے میں آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ تھا اپنی ایگزسٹنس کا۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے شروع میں 1947 میں 48 میں پاکستان کو ایگزسٹنس کا مسئلہ پہلے دن ہی پیدا ہو گیا کہ 1947 میں ہی کشمیر کی جنگ چھڑ گئی، 1948 میں فل فلیج جنگ ہوئی۔ اب پرابلم یہ تھا کہ کیا پاکستان جو ہے اس کو اپنی سیکیورٹی پہ توجہ دینی چاہیے یا پاکستان کو اپنی دوسری پرائرٹیز جو ہیں ایک سول سوسائٹی بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کی وہ مشہور سپیچ یاد کر لیں جس میں انہوں نے موقع دکھایا تھا، اس کے وقت سے ہی یہ طے ہو گیا کہ پاکستان ایک سیکورٹی سٹیٹ بننے جا رہی ہے۔ اور آپ نے جب سارے ملک نے کسی میں اس کی مخالفت نہیں کی، اور جب آپ سیکورٹی سٹیٹ کی طرف بننے جا رہے تھے تو آپ کا بجٹ، آپ کی پرائرٹیز، آپ کا سارا زور پھر پاکستان کے ڈیفنس کی طرف ہو گیا، اور چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ پاکستان میں جب ایک ادارہ اتنی پرائرٹی لے گا تو اس کی طرف لوگوں سے محبت بھی اس کو ہو گئی، لوگوں سے اس کی دلچسپی بھی پیدا ہو گئی، اور پاکستان کی مڈل کلاس نے جب 1958 کا پہلا مارشل لا آیا تو اس کو ویلکم کیا، بجائے اس کے کہ اس وقت اس کے خلاف کھڑے ہوئے جاتے، لیکن کسی نے نہیں کیا، اور اس وقت کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ونڈیکیٹ کیا، ویلیڈیٹ کیا۔ تو پاکستان کا جو پہلے دن سے رخ تھا یا جو اس کی رفتار تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کی جو پرائرٹی ہے وہ ملٹری اور سیکورٹی سٹیٹ ہے۔ چنانچہ آپ نے الٹیمیٹلی پاکستان کو دنیا کے ان 8 ملکوں میں شامل کر لیا جن کے پاس ایٹم بم ہے۔ پاکستان میں 6 لاکھ آپ نے ایسی فوج تیار کر لی جس سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی پرائرٹی تو قائم کر لی، اور اس میں پاکستان کے لوگوں کی یہ سوچ بھی شامل تھی کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، پاکستان کی فوج جو ہے اس سے ہم ساری دنیا میں مداخلت بھی کر رہے تھے، آپ کرتے رہے ہیں، آپ انڈیا میں مداخلت کی ہے، آپ نے چائنا میں مداخلت کی ہے، آپ نے ہر دنیا کی جگہ پہ، اور اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ افغانستان میں 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ مد نظر رکھیں۔ اگر آج سسٹم کو خطرہ پیش آیا ہے تو اس سے پہلے بھی کئی وزیر اعظم رخصت ہو چکے ہیں، وہ آپ بھول گئے ہیں۔ کئی وزیر اعظم نااہل قرار دیے جا چکے ہیں، کئی وزیر اعظموں کا احتساب ہو چکا ہے، کئی وزیر اعظم جو پروڈا تھا، پہلا جو پروڈا تھا وہ 14 اگست 1947 کو رائج ہو گیا تھا، جیسے اب نیب ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایبڈو آیا، اس کے بعد الیکشن ڈسکوالیفیکیشن کے لاز آئے۔ وہ ساری تاریخ بھول نہ جائے۔ جب آپ ساری تاریخ، یہ جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے یہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کر پالیٹکس کا خاتمہ کرتی رہی ہے، اس نے پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کیا ہے، اس نے پولیٹیکل لوگوں کو کمزور کیا ہے، اس نے ساری جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو کرپٹ کہا ہے۔ اب جب اس مڈل کلاس کے اوپر اٹیک آیا ہے تو اس کو احساس ہوا ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تاریخ تھوڑی سی پڑھیں اور اپنی پچھلی غلطیاں جو ہیں وہ بھی دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری معاشرے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں،
کیا کسی نے کوئی کھڑا ہوا ہے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے لیے؟ کیا کسی وزیر اعظم کے لیے پنجاب سے کوئی آواز آئی ہے؟ سارے وزیر اعظم نائل ہوتے رہے، سارے وزیر اعظم گھر جاتے رہے، اس وقت آپ بولے نہیں، کیوں نہیں بولے؟ بولنا چاہیے تھا نا۔ تو پاکستان کی جس بنیاد کو آپ نے مضبوط کیا ہے، اسی مڈل کلاس نے جس نظریے کو مضبوط کیا ہے، وہ نظریہ تو مضبوط ہے۔ آج بھی آرمی بڑی مضبوط ہے، آج بھی پاکستان ایٹمی طاقت ہے، آج بھی پاکستان میں ان کا بولتا ہے۔ تو جو آپ نے بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں۔ اپنی غلطیاں بھی تو مانیں، آپ اپنی کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ باقی سوال یہ ہے کہ جو دنیا بھر کے NRIs ہیں، جن کو نان ریزیڈنٹ امیگرنٹس کہا جاتا ہے، وہ جا کے سیاسی پارٹیوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ جب پاکستان جاتے ہیں یا انڈیا جاتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے انگلینڈ سے جا کے کوئی وزیر اعظم نہیں بن گئے تھے، وزیر نہیں بن گئے تھے، انہوں نے جا کے مسلم لیگ میں کام کیا تھا۔ گاندھی نے جا کے نالیاں صاف کی تھی، نہرو نے جا کے اپنی میونسپل کمیٹی کا چیئرمین بنا تھا، تب سیاست میں آئے تھے۔ آپ سارے جتنے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جاتے ہی مشیر بن جائیں، جاتے ہی جا کے ایڈوائزر بن جائیں یا لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایسے کام نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سیاسی پارٹیوں کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی سیاست کو مضبوط کرتے ہیں، اپنا نالج سیاسی جماعتوں کو دیتے ہیں، ان کی جو مشاورتی بورڈ ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کیا ہے؟ آپ میں سے جتنے ایکسپرٹ ہیں وہ سارے ایڈوائزر بننا چاہتے ہیں، سارے جو ہے وزیر بننا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ جا کے کسی محکمے کی بہتری کرے؟ کوئی ڈاکٹر چاہتا ہے محکمہ ہیلتھ کی بہتری کرے؟ کوئی جا کے اور جتنے ایکسپرٹس ہیں، آپ نے کسی شعبے میں ٹریننگ لی ہے، کیا کبھی جا کے انویسٹمنٹ کیا ہے اس شعبے میں، اس کو بہتر کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو آپ صرف یہاں بیٹھ کے خواب نہ دیکھا کریں، گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں، اور ان گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ چیک نہیں کرتے، صرف پاکستان پر تنقید کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ تو 6 گھنٹے میں اڑ کے یہاں آ جاتے ہیں، پاکستان 6 گھنٹے میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑا وقت لگے گا اور اس کے لیے محنت درکار ہے۔ بہت شکریہ۔